السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اکتوبر کی 18 تاریخ۔ گوادر سٹی نیوز کی طرف سے ضلع بھر کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور بلوچستان موٹر سپورٹس کے زیر انتظام گوادر آف روڈ ریلی کا شاندار آغاز۔ پہلے مرحلے میں موٹر بائیک کا ریس منعقد ہوا۔ 80 مقامی بائیک ریسرز شامل تھے۔ بائیکس کا ٹریک 25 کلومیٹر پر مشتمل ریت کے ٹیلوں اور ناہموار سطح سے گزرتے ہوئے ایک چیلنجنگ ٹریک ہے جو کہ بھرپور صلاحیتوں کو ابھارنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ گوادر آف روڈ ریلی کا انعقاد شاندار انداز میں جاری ہے۔ دوسرے مرحلے میں کل ریسرز کار شو اور رجسٹریشن کا عمل ہوگا، جس کے اگلے روز کوالفائنگ راؤنڈز ہوں گے۔ چیئرمین گوادر پورٹ پسند خان بلیدی کی ہدایت پر پروجیکٹ ڈائریکٹر ایسٹ بے ایکسپریس وے امام بخش بیزنجو نے ایسٹ بے ایکسپریس وے کی پل کے 3 بلوچ وارڈ کی صفائی کا آغاز کر دیا۔ پل تند و تیز لہروں کی وجہ سے مٹی سے بھر گیا تھا۔ پل کی صفائی کا عمل مکمل ہونے تک جاری رہے گا۔ اس موقع پر چیئرمین گوادر پورٹ پسند خان بلیدی کا کہنا تھا کہ پل کی صفائی کے بعد ماہی گیر بآسانی اپنی کشتیوں کو لے جا سکیں گے۔ آج مبارک قاضی کے خاندان اور عزیز و اقارب کی طرف سے ایک اجلاس انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں قاضی یادگاری اکیڈمی کا نام تجویز کیا گیا اور یادگاری اکیڈمی کی پہلی کابینہ تشکیل دی گئی اور مختلف ذمہ داریاں دی گئیں۔ ادارہ کی رجسٹریشن کے لیے کمیٹی تشکیل دینا، 28 اکتوبر 2023 کو قاضی کی یاد میں ہونے والی پروگرام کے لیے عزم آزمان کے ساتھ تعاون کرنا، پروگرام کے لیے فنڈنگ کمیٹی تشکیل دینا، قاضی کے بکھرے ہوئے شیئروں کو اکٹھا کر کے ادارے کے حوالے کرنے کے لیے کمیٹی بنانا شامل ہیں۔ کابینہ ممبران میں منیر مومن صدر، میر عمر میر نائب صدر، اکرم بیزنجو جنرل سیکریٹری، الف نیم داد جوائنٹ سیکریٹری، رستم بلوچ فائنانس سیکریٹری اور شاکر لال کو سیکریٹری اطلاعات کی ذمہ داریاں دی گئیں۔ آخر میں مینیجنگ کمیٹی بھی تشکیل دی گئی۔ کوئٹہ میں جاری اسکاؤٹس کیمپ کے دوسرے روز گوادر اسکاؤٹس نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ گوادر ٹیم نے پہلی روز پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ پی ٹی آئی اصغر بابو کی قیادت میں گوادر کے اسکاؤٹس کی بہترین کارکردگی جاری ہے۔ آج صبح ڈوریا گوادر کے گزرگاہ میں کیمیکل زدہ پانی چھوڑنے کے واقعے پر وائس چیئرمین ماجد جوہر نے پوری طور پر متاثرہ جگہ کا دورہ کیا اور اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس مجرمانہ عمل کی تحقیقات کا اعادہ کیا۔ بعد ازاں وائس چیئرمین ماجد جوہر نے اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ مل کر ذمہ داران کے تعین کے لیے تحقیقات کا آغاز کیا۔ 18 اکتوبر کے سانحہ کارساز جانثار شہداء کو سرخ سلام پیش کرنے کے لیے گوادر پریس کلب میں پاکستان پیپلز پارٹی ضلع گوادر کی زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پارٹی کے مرکزی جلسے کے ساتھ لنک کیا گیا تھا، جس میں پارٹی کے مرکزی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، سینیٹر سید رضا ربانی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ قبل ازیں تقریب سے پاکستان پیپلز پارٹی گوادر کے ضلعی صدر یوسف فریادی، عبدالستار، نذیر آسکانی اور دیگر نے خطاب کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع گوادر کے رہنماؤں سمیت ورکروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما و سابق ایم پی اے گوادر میر حمل کلمیتی کا ہندو اقلیتی کمیونٹی کے تہوار شیوراتری کی تقریب میں شرکت۔ گوادر شہر میں موجود بلدیہ کالونی میں ہندو اقلیتی برادری سے تفصیلی ملاقات کی اور اس دوران مندر کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا اور اقلیتی برادری کے مسائل سنے اور مشکلات و مسائل کو حل کروانے کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر اقلیتی رہنماؤں نے سابق ایم پی اے گوادر میر حمل کلمیتی کو ان کی اقلیتی تہوار شیوراتری کے تقریب میں شرکت کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا، چادر پہنایا اور کہا کہ آپ کی کوششوں اور جدوجہد سے اقلیتی کمیونٹی کے لیے مندر کی تعمیرات مکمل ہوئی اور ہم آئندہ بھی امید کرتے ہیں آپ ہمارے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروائیں گے۔ آج میر اکبر میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ کے سلسلے میں کھیلے گئے پہلے میچ میں پنجگور نے کینڈی لینڈ کراچی کو ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ مقررہ وقت تک دونوں ٹیمیں 1-1 گول سے برابر تھیں، تاہم ڈی ایف اے پنجگور نے پینالٹی ککس پر 4-3 سے شکست دی۔ ٹورنامنٹ کے دوسرے میچ میں میر اکبر میموریل کلب نے گوادر پورٹ اتھارٹی کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ یہ تھیں ضلع بھر سے آج کی خبریں۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔